السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، میرے خطبے کے بعد سورہ بقر کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور یہ آیت اس سے پہلے بھی پڑھی گئی ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، اذا کرر قرر، اذا تکرر تقرر۔ جب کسی چیز کا تکرار بار بار ہوتا ہے تو وہ چیز نفس کے اندر مستقر ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے۔ اور جب چیز یاد رہے گی، وہ بات یاد رہے گی، تو اس پر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن عمل بھی ضرور ہوگا۔ ماہ مبارک بڑی آب و تاب کے ساتھ آیا اور اپنے ساتھ بہت سی رحمتوں اور برکتوں اور فضیلت لے کر آیا۔ وہ ہم سے رخصت ہو گیا، اور اس ماہ مبارک میں ہم نے مختلف عبادات کی، نماز بھی پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی اس میں کی، ذکر و اذکار بھی کیا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیق دی، اللہ کی توفیق کے بقدر ہر انسان نے ماہ مبارک میں عبادت کو انجام دیا۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسی عبادت مطلوب ہے ہم یقیناً نہیں کر سکتے۔ ہماری عبادات بھی کوتاہیوں سے خالی نہیں ہے، ہماری عبادات خطایا لیے ہوئے ہیں، لیکن جیسی کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ خداوند قدوس ان کو شرف قبولیت سے نواز دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ آج ہم یہاں اس میدان میں جمع ہیں کہ ہم نے جو عبادات کی ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے، اور نہ کوئی اللہ کی شایان شان عبادت کو انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی اعلیٰ اور عرفہ بلند و بالا ہے۔ اس کی شان کے مطابق کوئی عبادت
انجام دی جائے بہت محال، بہت مشکل ہے، جیسی بھی ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنے ملفوظات میں فرمایا کہ اوامر اور نواہی کو بجا لاؤ جس طور پر بھی بجا لا سکتے ہو، کیونکہ کما حق کو انسان نہیں بجا لا سکتا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ یہ انسان جو ہے غلطیوں اور لغزشوں سے بھرا ہوا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں اس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا سنہرا موقع عنایت فرمایا کہ ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی خداوند قدوس نے توفیق عنایت فرمائی، اور اب شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی کہ خداوند قدوس ہماری عبادات یقیناً آپ کی شایان شان، ہم سے وہ عبادات ادا نہیں ہو سکی، لیکن اس میں جو کوتاہی ہوئی رب کریم تو اس کو معاف فرما دے، اور ان عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ یہ آپ کا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہی ہے۔ خداوند قدوس کی ذات تو بڑی رحمان اور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحمان اور رحیم نہ ہے، نہ ہو سکتا۔ بندہ خداوند قدوس کی نافرمانی مسلسل کرتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، خداوند قدوس تب معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، معافی چاہے، خداوند قدوس تب بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آقا، کوئی مالک، اگر کوئی شخص اس کے ہاں ملازم ہے، اگر آپ 1 مرتبہ غلطی کریں، 2 مرتبہ کریں، تیسری مرتبہ کرے، چوتھی مرتبہ میں وہ آپ کو ملازمت سے باہر نکال دے گا، لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ تم 70 مرتبہ نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ بھی نافرمانی کرتے رہو، اور 1 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے تائب ہو کر آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو خداوند قدوس کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا۔ لہذا ہم سے ماہ مبارک میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو غلطیاں اور جو خطائیں سرزد ہوئی، جان بوجھ کر ہوئی یا بھولے سے ہوئی ہے، ہم سب کو آج اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا ہے۔ اے اللہ، ہم سے جو بھی خطا سرزد ہوئی، صغائر کی شکل میں ہو یا کبائر کی شکل میں ہو، عمدن کی صورت میں ہو یا سہو کی صورت میں ہو، خداوند قدوس تو ان تمام کو معاف فرما دیجیے۔ اور اللہ ایسا کریم ہے کہ آج دنیا کی عدالت میں اگر کوئی مجرم پیش ہوتا ہے، اس کا جرم اگر دنیا کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جرم اگرچہ عدالت اس کو معاف کر دے، اس کو باعزت بری کر دیا جائے، لیکن اس کے جرم کی جو فائل ہوتی ہے وہ وہاں پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو وہ جو جرم کی فائل تیار ہوتی ہے، اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے مختلف گواہ اس کے خلاف تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ گواہ کیا ہے؟ جن ہاتھوں سے جسم کے جس حصے سے انسان گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، جس عزم سے جو گناہ کرتا ہے، وہ اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو بیان فرمایا، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی منہ پر مہر لگا دیں گے، اور یہ آپ کے ہاتھ اور پیر قیامت میں گواہی دیں گے۔ جو گناہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے کیا ہوگا، پیروں کے ذریعے سے کیا ہوگا، زبان سے کیا ہوگا، کان یا آنکھ کے ذریعے سے، جسم کے کسی بھی حصے سے آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا، تو وہ
عزم جو ہے اس کے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ اور دوسری چیز جو گواہ بنتی ہے وہ زمین ہے۔ انسان زمین کے جس ٹکڑے پر، جس حصے پر، جس خطے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ حصہ، وہ ٹکڑا اس کے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بھی بیان کیا گیا کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، زمین اپنی خبروں کو کیا بیان کرے گی؟ جو کچھ انسان اس زمین پر چل کر کرتا ہے یہ اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر احتیاط سے چلو، اس لیے کہ جو کچھ تم اس زمین پر چل کر کرتے ہو یہ اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے، اور کل قیامت میں خداوند قدوس کے سامنے اس کو پیش کرے گی جو کچھ اس پر کیا گیا۔ تو اس لیے جب زمین پر چلو اور زمین پر کوئی عبادت انجام دو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، زمین پر پیر مارتے ہوئے مت چلو، ورنہ کل قیامت میں یہ زمین آپ کے خلاف گواہ بن جائے گی، اور خداوند قدوس یہ زمین گواہی دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ یہ مجھ پر، میرے سینے پر بڑے اکڑ کر چلا کرتا تھا، پیر مار کر چلا کرتا تھا، تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اس لیے جس زمین پر، جس خطے پر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو زمین اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ اور یہ بات آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اور آج کی ٹیکنالوجی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ موبائل ہے، آپ نے بولا اس نے محفوظ کر لیا۔ یہ موبائل کے اجزاء کہاں سے نکل کر آئے؟ موبائل کے جو اجزاء ہیں، اس موبائل کے اجزاء زمینی ہے۔ یہ دھات کہاں سے نکلتی ہے؟ یہ زمین سے نکلتی ہے۔ تو جب موبائل میں یہ صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ جو بولے وہ اس کو کیش کر لے، تو لہذا زمین کا کیش کر لینا یا اس کو محفوظ کر لینا قرین قیاس بھی ہے۔ اسی طرح علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا خود اپنا کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے قریب پہنچے تو زبان سے بے اختیار کلمہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ طیبہ پڑھا حجر اسود کے سامنے تو علامہ شعرانی لکھتے ہیں کہ حجر اسود شق ہوا، پھٹا، اس کے اندر شگاف پیدا ہوا، اور شگاف پیدا ہونے کے بعد پھر وہ مل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے شگاف پیدا ہوا، پھر وہ ملا، اور حجر اسود کی آواز آئی کہ تمہاری یہ امانت قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان جو کچھ زمین پر کرتا ہے وہ اس زمین میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اس زمین پر جو اعمال آپ کر رہے ہو یہ سوچ کر کرو کہ یہ زمین ہمارے ہر اچھے اور برے اعمال کو محفوظ کر رہی ہے۔ اگر ہم نے غلط اعمال کیے ہوں گے قیامت میں یہ گواہ بن جائے گی۔ اور تیسری چیز، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے جو پیدائش سے لے کر موت تک ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ہر اچھے اور برے کارناموں کو لکھتے رہتے ہیں، تو لہذا وہ فرشتے بھی آپ کے خلاف گواہ بن گئے۔ اور چوتھا گواہ، اذا الصحف نشرت، وہ صحیفے، وہ نامہ اعمال جس کے اندر تمہارے کرتوتوں کو لکھا گیا ہے، اذا الصحف نشرت، جب صحیفوں کو پھیلایا جائے گا تو تم اس کے اندر پڑھ لو گے تم نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا، کتنے اچھے اعمال اور کتنے برے اعمال کیے تھے، اس صحیفے سے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ گواہ تمہارے خلاف چار تیار ہو گئے۔ انسان نے غلطی ایک کی ہے، گناہ ایک کیا ہے، لیکن گناہ اس کے خلاف جو ہے چار تیار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت التشرف فی احادیث التصوف ایک کتاب ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر
توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ زمین سے مٹا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھلا دیتے ہیں، صحیفوں سے ختم فرما دیتے ہیں. یعنی وہ جو اس جرم کی فائل اس کے خلاف تیار ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے جرم کی فائل کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. دنیا کی عدالتوں میں اگر کسی مجرم کو باعزت بری بھی کر دیا جائے تو اس کے جرم کی فائل محفوظ رہتی ہے، لیکن اللہ جب کسی مجرم کو معاف کرتے ہیں تو اس کے جرم کی جو فائل تیار ہوئی تھی فرشتوں کے گواہ کی شکل میں زمین نے اس کو محفوظ کر لیا تھا. کرامن کاتبین اس پر گواہ تھے، صحیفے اس پر گواہ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں. تو وہ ذات تو ایسی کریم بات ہے کہ جب انسان توبہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ شریعت حدیث شریف میں ترمذی شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں لیکن سے تین خطا کار وہ ہے. دیکھو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کلکم خطاؤن فرمایا تمام انسان خطا کار ہے. روئے زمین پر اس وقت بچنے والا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں گناہگار نہیں، میں مجرم نہیں. ہر آدمی مجرم ہے، اس سے گناہ ضرور شادی ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ شادی ہو یا بڑے گناہ، جان بوجھ کر ہو یا پھول سے گناہ، ہر ایک سے گناہ شادی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خطا کار کس کو قرار دیا؟ بہترین خطا کار وہ ہے وخیر الخطائین التوابون. بہترین خطا کار وہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد توبہ کر. خطا ہوئی توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے کہ خطا ہونے کے بعد پھر توبہ کر رہا. اس لیے کہ اس کی صفت ستاری، صفت غفاری کا ظہور کب ہوگا؟ اسی وقت ہوگا جب بندہ اللہ کے حضور آ کر گر رہا ہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے. خدا بندہ قدوس کی صفت غفاری اور صفت رحمت کا ظہور تو ابھی ہوگا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو کر گرا کر اپنی معافی مانگ رہا ہے. اس لیے دوستو گناہگار ہر ایک ہے، خطا کار ہر ایک ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا انبیاء علیہ السلام کی ذات معصوم ہے، صحابہ محفوظ ہے، اس کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی غلطی اور کوئی گناہ سے غلط نہیں ہو سکتا. یہ انبیاء کی خاصیت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے کہ انبیاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے. کلکم خطاؤن تمام انسان خطا کار ہے. اس لیے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی واقع ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. التوبہ هو الندامہ. توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کو معنی ہی سے ندامت کہ آ جاؤ اللہ کے دربار میں ندامت سے آنسو بہا دو. خدا قدوس سے ہاں اس ایک آنسو کی جو اللہ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ایک قطرہ تمہاری آنکھ سے آنکھ نکل جائے وہ تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے، تمہاری کار کو پلٹ سکتا ہے اور تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کی وجہ سے تمہاری ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے. تو وہ ذات پر کریم ذات ہے کہ اس سے زیادہ کریم ذات کسی اور کی ہو نہیں سکتی. ابو داؤد شریف میں ایک واقعہ آتا ہے. حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. صحابہ آپ کے جمع ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پر آتی ہے اور آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. ایک صحابی اٹھ کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا پیغام پہنچنا گرم کر. وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کوئی عورت آئی وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے جاؤ بات کو پوچھ لو، مجھے آ کر بتا دو میں جواب دوں گا، تم جا کر کرنا دے. اس عورت سے جا کر کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا. اس عورت نے کہا نہیں مجھے تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، بلا واسطہ مجھے آقا سے ملنا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کرنی ہے. وہ صحابی پھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کیا تو عورت تو یہ کرے کہ براہ راست مجھے بات کرنی ہے. آقا نے فرمایا کہا نہیں تو بلا ایک طرف کو بیٹھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کچھ گفتگو کی، اور وہ گفتگو کیا کی کہ اللہ کے رسول اس سے زنا ہو گیا، اللہ کے رسول اس سے زنا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کو ویسے ہی ہوا ہوگا، وہ تو قرار دیا ہوگا، کہیں اللہ کے رسول مجھے حمل سے قرار پا گیا، مجھے زنا سے حمل میں قرار پا گیا، پیٹ رہ گیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب عورت چلی جاتی ہے، اپنے گھر آ جاتی ہے، اور گھر آنے کے بعد وہ انتظار کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو یہ دیکھیے کہ ایک عورت ذات ہو کر دل میں کیسی بے چینی ہے کہ گناہ سرزد ہوا ہے، ایک خطا، ایک لغزش سرزد ہوئی ہے، اس کے دل میں یہ بے چینی لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح میں اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جاؤ، کسی طرح سے یہ گناہ میرے ذمے سے ہٹ جائے، ٹل جائے، کوئی بھی شکل ہو، چاہے مجھے اپنی جان بھی اس کے لیے دینی پڑ جائے، کیسی آگ اس کے دل میں لگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے چلے جانے کے بعد صحابہ سے یہ فرمایا کہ اس عورت کی نگرانی کرنا، یہ کہیں چلی نہ جائے، مدینے سے باہر نہ چلی جائے، اس پر سزا کو جاری کرنا ہے۔ آقا نے کوئی پہرا متعین نہیں کیا، اس کے لیے کوئی باڈی گارڈ آپ نے متعین نہیں کیا، چلے گئے، ٹھیک ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں بٹھا دیا تھا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیوست کر دیا تھا، وہ خوف ان کو مجبور کرتا تھا، اگر کوئی غلطی ہو گئی توبہ پر مجبور کرتا تھا کہ کسی طرح ہم اس گناہ سے دھل جائیں، اور دھونے کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے۔ عورت چلی گئی، 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے، بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوئی، اس بچے کو لے کر گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور اور بچے کی ولادت ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ اس کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، پلا کر۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، وہ عورت چلی آئی۔ آپ اندازہ لگائیے دوستوں کہ ایک لفظ سے جو روایت میں بیان کیا گیا کہ 1 سال، تقریباً 1 سال کے قریب، 10 مہینے کے آس پاس، 1 سال کے قریب اس نے بچے کو کس طرح تھا، ولادت ہو گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو کرنے کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابیات کی زندگیوں میں یہ چیز ملے گی کہ بھولے نہیں جب تک کہ اس سے تائب نہ ہو جائے، پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جب یہ بچہ 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور 2 سال کے بعد پھر آنا۔ وہ عورت چلی گئی، جانے کے بعد وہ دودھ پلاتے ہوئے، کیونکہ مدت رضاعت ہمارے یہاں 2 سال ہے، ایک قول اگرچہ 2.5 سال کا بھی ہے، 30 شہرا، تو 2 سال مدت ہے۔ 2 سال تک اس نے دودھ پلایا اور اس کے منہ میں لقمہ دینا شروع کیا۔ 2 سال میں دودھ کی شروع ہو گئے، اس کے بعد وہ بچہ چبانے لگا لقمے کو۔ اس بچے کو گود میں لے کر در اقدس پر حاضر ہوتی ہے، لقمہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ عورت اس بچے کو گود میں لیتی ہے اور اٹھائے ہوئے در اقدس پر حاضر ہوتی ہے، لقمہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہے، اے اللہ کے رسول، میں وہ عورت ہوں کہ مجھ سے جرم ہوا تھا، زنا کا صدور ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ بچے کو ولادت ہو گئی، میں لے کر آئی، آپ نے کہا دودھ پلاؤ اس کو 2 سال تک۔ میں نے اس کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور آقا دیکھو یہ ٹکڑا ہے، میں اس کو منہ میں دے رہی ہوں۔ اس نے بچے نے چبانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ، اب یہ روٹی بھی چبانے لگا ہے، 2 سال کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے، اب میرے بیٹا۔ کیسی تڑپ ہے دل میں، کیسا ان کے اندر خوف ہے۔ 3 سال کا عرصہ دوستوں کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے کہ 3 سال کے عرصے میں آدمی بھول جائے کہ گناہ ہوا، ختم ہو گئی بات، لیکن نہیں، وہاں بھولنے کا مطلب ہی نہیں تھا، وہاں یاد تھا، استحضار تھا کہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر اقرار کیا ہے، لہذا اس اقرار کرنے کے بعد اب اس جرم کی سزا کیا ملتی ہے اس کا انتظار ہے۔ اس نے بچے کے منہ میں لقمہ دیا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان پر رجم کیا جائے، چونکہ شادی شدہ کے لیے اسلام میں حکم یہ ہے کہ شادی شدہ ثابت ہو جائے زنا تو اس پر رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے
تو اس پر 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ رجم کا حکم دے دیا گیا، ایک میدان میں کھڑا کیا گیا، چاروں طرف سے صحابہ نے پتھر برسائے، حضرت کے بعد انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی نے روایت میں آتا ہے، ایک صحابی نے پتھر مارا تو پتھر جو اس کے جسم پر لگا خون کی پھوار نکلتی ہے اور اس صحابی کے کپڑوں پر آ کر گرتی ہے۔ انہوں نے اس خون کے گرنے کو کریہ سمجھا، مکروہ سمجھا، ناپسندیدہ سمجھا کہ ایک گناہگار عورت کا خون میرے کپڑوں پر گرا، اس خون کے گرنے کو اپنے لیے ناپسندیدہ اور مکروہ سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، یہ اطلاع آقا کو پہنچی، آپ کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں فرمایا، خدا کی قسم جس صدق دل سے اس عورت نے توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو پورے مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو مدینہ کے رہنے والے جتنے افراد ہیں اس توبہ کی وجہ سے سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ تم اس کے خون کو قریب سمجھتے ہو، تم اس کے خون کو ناپسندیدہ سمجھتے ہو، اس نے بڑے صدق دل سے توبہ کی ہے۔ تو دیکھا صحابیہ کے دل میں کیسا جذبہ ہے، کیسی طرف ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا، میں پاک ہو جاؤں، صاف ہو جاؤں، اس دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو جائے، آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے، میرے ذمے کوئی حصہ باقی نہ رہے، آخرت کی گرفت اور پکڑ اور سزا سے بچ جاؤں۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ کہ دنیا میں کر لو اور آخرت میں دیکھیں گے جو کچھ ہوگا۔ نہیں، یہ بڑا سخت جملہ ہے، ایسا جملہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت کی پکڑ، اگر اللہ پکڑ پر آ جائے تو اس پکڑ کی سہار ہم نہیں کر سکتے۔ جو بلب جلتا ہے، اس بلب پر جلتے ہوئے بلب پر ہم اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ آدھا سیکنڈ، آدھا منٹ نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر آدھا منٹ رکھ دیا تو انگلی جل جائے گی، تکلیف ہوگی، شدت کی آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آخرت میں جو اللہ کا عذاب ہے انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یہ جملہ کیسے کر رہا ہے کہ دنیا میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، ارے آخرت میں دیکھا جائے گا؟ دیکھا نہیں، اس کو سوچنا دنیا ہی میں ہے۔ یہ صحابہ کی زندگیوں میں یہ چیز ملی۔ حدیث میں ایک بنی اسرائیل کا واقعہ آتا ہے، ایک شخص بنی اسرائیل میں جو اس کا پیشہ زنا کاری تھا، زنا کیا کرتا ہے، تو اس نے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک عورت، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو چھوٹے چھوٹے کئی بچے تھے۔ شوہر کے انتقال کے بعد جو کچھ اس کے پاس مال و متاع تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ جب وہ ختم ہو گیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے بھی باقی نہ رہا تو وہ عورت بڑی پاک دامن عورت تھی، اس نے قرض لینا چاہا، پڑوسیوں سے، اہل محلے سے مدد چاہی، کسی نے مدد نہ کی، کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو وہ عورت اسی زانی شخص کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر اس سے یہ کہتی ہے کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، تم مجھے کچھ پیسے دے دو۔ بچے کا میں ایسے نہیں دے سکتا، میں تو زنا کروں گا، بدکاری کروں گا، پھر پیسے دوں، اگر اس پر تم آمادہ ہو تو میں پیسے دینے کے لیے تیار، اور اگر آمادہ نہیں تو میں پیسے نہیں دوں گا۔ وہ عورت چلی آئی کہ پاک دامن عورت گھر آتی ہے، اور گھر آنے کے بعد جب بچوں کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے اور بچوں کو بھوک کی وجہ سے بلکتا اور تڑپتا اور سسکتا اور روتا ہوا دیکھتی ہے تو ماں کا دل ہل جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک آتے ہیں، کہیں سے کوئی سہارا نظر نہیں آتا کہ کیا کروں، کیا صورت اختیار کی جائے۔ دوستو، ہم لوگوں کا حال بھی یہی ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوک کی وجہ سے بلک اور سسک رہا ہو، ہم اپنی مالداری میں مست ہیں، ہم اپنے کھانے پینے میں مست ہیں، تمہارے پڑوسی کا تمہارے مال پر حق ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، خداوند قدوس نے جب مال تمہیں دیا ہے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، محلے میں کوئی غریب ہے اس کی طرف اس کا خیال رکھو، اس کے اخراجات کی ذمہ داری اہل محلہ پر ہے، وہ کہاں جائے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بیت المال تو کوئی ہے نہیں، کوئی بیت المال سے اس کی خدمت کی جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔
کہ ہمارا کوئی پڑوسی رات کو بھوکا نہ سو جائے. اگر آپ کا پڑوسی جو ہے وہ غریب ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، وہ فاقے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اللہ کے ہاں تم بچ نہیں سکتے ہو کہ جب تم قادر تھے اس کے کھلانے پر تم نے اس کو کیوں نہ کھلایا، اس کی مدد تم نے کیوں نہ کی. اس لیے پڑوسی کا خیال رکھا کرو. کوئی اچھا کھانا بناؤ، پڑوس میں بھجوا دیا کرو. محلے میں کوئی غریب ہو اس کو بھجوا دیا کرو. نہ معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی ادا پسند آ جائے اور مغفرت ہو جائے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. پورا قافلہ آپ کے ساتھ تھا، نفلی حج تھا آپ کا، پورا قافلہ ساتھ تھا. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قافلے والوں پر غربت ساتھ لے کر چل رہے تھے کہ ذبح کریں گے، راستے میں کھا لیں گے پکا کر بھون کر. تو مرغی مر گئی قافلے والوں کی، انہوں نے اٹھا کر کوڑی پر پھینک دیا. ایک نوجوان خوبصورت لڑکی آئی اور وہ اس مرغی کو اٹھا کر لے گئی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی آئی اور مردہ مرغی کو اٹھا کر لے گئی. قافلہ چل دیا، قافلہ چلا گیا. عبداللہ ابن مبارک نے اپنے خادم کو روک لیا کہ تم ٹھہر جاؤ، قافلے کو جانے دو. وہ قافلے کو روانہ کر دیا. جب قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی اس تلاش میں نکلے کہ وہ کدھر سے آئی تھی. جدھر سے آئی تھی وہ ادھر ہی کو چلے اور ایک دروازے پر جا کر دستک دی. جب دستک دی تو وہی عورت، وہی لڑکی نوجوان نکل کر آئی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک ابھی جو مرغی کوڑی پر سے تم ہی اٹھا کر لائی ہو. کہا نہیں میں. تو بیٹے کیا کرو گے اس مرغی کا؟ کہ ہم پکا کر کھائیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو مردہ ہے، اور مردہ کا کھانا تو حرام ہے، اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے. وہ لڑکی کہتی ہے ہمارے لیے جائز. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا ہے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سکتے میں آ گئے کہ لیکن یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے حلال ہے. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارے لیے حلال کیوں ہے؟ کہا کہ 3 دن کا فاقہ ہے. کتنے دن کا فاقہ ہے؟ 3 دن کا فاقہ ہے. ہمارے والد کا انتقال ہو چکا ہے. ہماری ماں بڑی عفیفہ پاک دامن عورت ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتی. ہم بھی جوان ہیں، ہم بھی باہر نہیں نکل سکتے. ہمارا کوئی آسرا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا. ہماری اس غربت اور ہماری اس بے بسی پر کسی کو رحم نہ آیا. کوئی ایسا نہیں جس کو ہمارے اوپر رحم آ جائے. 3 دن کے فاقے سے ہم ہیں، اس لیے ہمارے لیے اس مرغی کا کھانا حلال ہے. ہم اشترار کی حالت میں. یہ قرآن کہہ رہا، یہ قرآن بھی کہہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو تو حرام قرار دیا، مردار کو. حرمت علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے لیے اشترار کی حالت ہے، کوئی سہارا نہیں. 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن ہمارے لیے حلال ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو اور اپنے خادم سے فرمایا ہمارے پاس کتنے پیسے؟ تو 20,000 درہم. کتنے؟ 20,000 درہم. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں سے ہمیں اپنے گھر تک واپسی کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہو وہ نکال لو، باقی اس لڑکی کو دے دو. وہ نکالے، جتنی بھی ضرورت ہوگی وہ نکال کر 20,000 درہم میں سے باقی جو ہے وہ اس لڑکی کو دیتی اور یہ کہا کہ تم اپنی ضروریات کو پورا کر. واپس چلے آئے، حج کے لیے نہیں گئے. اسلام یہ سکھاتا ہے، یہ ہمدردی، مواخات، مواسات، یہ اسلام سکھاتا ہے. کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر محدث ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف نہیں لے گئے، آ گئے واپس. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عجیب و غریب. اللہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. جو لوگ حج کے لیے تشریف لے گئے وہ جب حج سے واپس آئے تو ہر ایک جاتا ہے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دے رہا کہ حضرت ہماری تو آپ سے، ہم نے آپ کو ملتزم پر دیکھا تھا، ہم نے آپ کو جو ہے عرفات کے میدان میں دیکھا. مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں تو حج کے لیے گیا ہی نہیں، میں کہاں سے دیکھا ہے؟ خداوند قدوس نے
ان کی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا، اور وہ فرشتہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی طرف سے حج کر رہا، ان کی شکل میں متشکل کر دیا خداوند قدوس نے۔ تو دوستو یہ ہے مواخات، ہم عمروں پر عمرے کیے جائیں، ہمارا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہے، ہمارے محلے کے غربا بے کسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے تڑپتے رہے، ہمیں خیال نہ آئے ارے عمروں کی بجائے تم جو عمروں پر عمرہ کر رہے ہو اس غریب کی مدد کرو، اس عمرے سے زیادہ ثواب تمہیں ملے گا۔ دل بدستہ آور کے حج اکبر ہے، دوسرے کا دل رکھنا یہ حج اکبر ہے، یہ بھی حج اکبر ہے۔ دوسرے کی حاجت براری کرنا، اس کی ضرورت میں کام آنا، یہ دوستو یہ بھی حج اکبر ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا پڑوسی، ہمارا مسکین، ہمارے اندر رہنے والے غربا جو دوسروں کے محتاج بنے ہوئے ہیں، وہ آج عید کے دن نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، کوئی ہمارے مزاج کو پوچھنے والا۔ کتنے لوگ ہماری بات بستی میں ایسے ہوں گے جنہوں نے آج کپڑے بھی نہیں بنائے ہوں گے، اس لیے کہ کپڑے بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے میسر نہیں ہیں۔ ان کے بچے کپڑوں آج وہ محروم ہے نئے کپڑوں سے، پرانے کپڑوں میں ملبوس ہے، وہ اپنی غربت کو چھپائے ہوا ہے، وہ آپ سے اس کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے غم کو سمجھیں، ہم ان کی غربت کو سمجھیں، ہم ان کی غربت میں کام آئے، لیکن نہیں ہم اپنے آپ میں مگن ہیں، ہم اپنے آپ میں مست ہیں۔ نہیں دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے کا بھی خیال رکھیں، ہم دوسرے پر بھی نظر رکھیں۔ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے محلے میں کوئی غریب ہے اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو بہرحال میں یہ واقعہ عرض کر رہا تھا کہ وہ پاک دامن عورت ہے، وہ گھر سے نکلی اور اسی زانی شخص کے پاس پہنچ گئی پھر دوبارہ، کیوں کہ بچوں کو بھوک کی وجہ سے بلکتا اور تڑپتا ہوا دیکھا نہیں جا رہا۔ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جگر دیا ہے کہ ذرا سا کچھ بچے کو ہو جائے ماں تڑپ اٹھتی ہے۔ باپ کو اتنا احساس نہیں ہوتا جتنا احساس ماں کو ہوتا ہے، اس لیے کہ اولاد 24 گھنٹے ماں کے سامنے رہتی ہے۔ باپ تو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھی نکل جاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے، لیکن ماں کے سینے پر ہر وقت سامنے موجود ہے۔ تو ماں سے رہا نہ گیا دوستو، 3 دن فاقے کو، یہاں بھی اس عورت کو 3 وقت کا فاقہ ہو گیا، 3 دن کا فاقہ ہو گیا۔ اب اندازہ لگاؤ بچے چھوٹے چھوٹے ہوں اور 3 دن کا فاقہ ہو جائے، کیسے ان کی زندگی بسر ہو رہی ہوگی؟ کیا یعنی بچے تو تڑپ ہی رہے ہیں، ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ایسے میں ماں خود نہیں کھاتی پیتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بچہ اگر بھوک سے تڑپ رہا ہے، ماں کو بھوک لگی ہوئی ہے، وہ کھانا نہیں کھائے گی، پہلے بچوں کو دے گی کہ میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، میں بعد میں اپنا پیٹ بھر لوں گی۔ وہ اسی زانی شخص کے پاس دوبارہ پہنچ گئی، اور دوبارہ پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو، میں اس سے پہلے بھی آئی تھی۔ اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میری شرط کیا ہے؟ میری شرط یہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو دوستوں زنا پر آمادہ کر لیا، زنا پر آمادہ کر لیا۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 مرتبہ فقر جو ہے وہ کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ الفقر قاد الکفر، انسان کو کفر تک، یعنی ظاہر بات ہے کہ کفر سے بڑا گناہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ فقر و فاقہ انسان کو نافرمانی تک پہنچا دیتا ہے۔ تو وہ عورت بھی، اس عورت نے اپنے آپ کو نافرمانی پر مجبور کر دیا، اور بدرجے مجبوری اس نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم اپنی نفسانی خواہش کو مجھ سے پورا کرو مگر تم مجھے پیسے دے دو، اس لیے تم مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا، اپنے بچوں کو دیکھا نہیں جا رہا۔ اس نے پیسے دیے اور اس نے اپنی نفسانی خواہش کو اس سے پورا کرنا چاہا۔ جب وہ شخص، وہ بنی اسرائیلی شخص اس عورت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے بدن پر لرزہ تاری ہوتا ہے، گھبرانے لگتی ہے۔ تو جیسے ہی اس پر گھبراہٹ تاری ہوئی، اس شخص نے کہا میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی، خوشی کے ساتھ تو نے سودا کیا ہے، رضامندی کے ساتھ تو نے سودا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، میں نے تیرے ساتھ کوئی جبر نہیں کیا، کوئی اقرار نہیں کیا ہے، تو نے خوشی سے اس کو منظور کیا ہے، مگر تیرے جسم پر یہ لرزہ اور خوف کیوں طاری ہے؟ وہ عورت کہتی ہے خدا کی قسم میں نے یہ گناہ اب سے پہلے کبھی نہیں کیا، میرے دل میں اس گناہ کا کبھی آج سے پہلے خیال بھی نہیں آیا، اس لیے کہ میں پاک دامن عورت ہوں،
میں اپنے بچوں کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے تڑپتا اور بلکتا ہوا دیکھ کر میں نے اپنے آپ کو اس کام پر آمادہ کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں پاک دامن عورت ہوں، میں کوئی فاحشہ عورت نہیں ہوں، میں کوئی زانیہ عورت نہیں ہوں، یہ میرا پیشہ ہرگز نہیں۔ اس کے جسم کی تھرتھراہٹ بڑھ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص، اس بنی اسرائیلی شخص کے دل پر بھی ایک خوف طاری کیا، اس کے دل پر بھی ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ جب اس پر لرزہ طاری ہوا وہ ہٹتا ہے، کپکپاہٹ اس کے جسم پر طاری ہوتی ہے اور کہتا ہے اے عورت تو کہاں سے آئی ہے؟ تو نے میرے جسم پر بھی لرزہ طاری کر دیا، تو نے میرے جسم پر بھی کپکپاہٹ طاری کر دی، جا جلدی سے یہاں سے رخصت ہو جا۔ چنانچہ وہ عورت اس کو پیسے دیے اور وہ وہاں سے رخصت ہوتی ہے، یہ سجدے میں گر جاتا ہے اور سجدے میں گر کر توبہ کرتا ہے، اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم، میں آج تک گناہ کرتا رہا، زنا کرتا رہا، نہ معلوم میں نے کتنی مرتبہ زنا کیا، سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنسوؤں کی ایک لڑی بن گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو جاری ہو رہا ہے، مسلسل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور وہ رو رہا ہے، اے اللہ یقیناً میں بہت بڑا مجرم اور گناہگار ہوں، خدا بندہ قدوس تم معاف فرما دیجیے گا۔ اے اللہ میں آج تک زنا کرتا رہا، تو دیکھتا رہا، میں گناہ کرتا رہا، تو دیکھتا رہا، میں ڈھٹائی کے ساتھ زنا کرتا رہا، تیری نافرمانی کرتا رہا، لیکن تو معاف کرتا رہا، پھر بھی تو نے مجھے کوئی سزا نہ دی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ دوستوں سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اس کی آنکھوں میں اس کی پلکیں بھیگی ہوئی ہیں، رخسار پر اور اس کی داڑھی پر، اس کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے کوئی بہانہ پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایسا ولی اللہ بنا کہ اپنے زمانے کے اولیاء پر فوقیت لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زانی کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس لیے دوستو اس واقعے کا سنانے کا مقصد بھی یہی ہے، ہم سے جو گناہ سرزد ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ ایک مرتبہ قحط واقع ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جنگل میں نکل گئے، میدان میں نکلے اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے، اپنے بچوں سمیت اور پوری قوم کو لے کر میدان میں نکل کر دعا کی۔ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ بارش نہیں ہوگی، تمہارے اس مجمع میں ایک آدمی ایسا گنہگار ہے جو ہمارا باغی ہے، تم یہ اعلان کرو جو اللہ کا باغی ہے وہ اس مجمع سے کھڑا ہو کر چلا جائے، بارش ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہمارے اس مجمع میں جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ کھڑا ہو جائے اور اس مجمع سے نکل جائے۔ ایک آدمی کی وجہ سے یہ پورا مجمع اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کا مستحق بنا ہوا ہے، بارش رکی ہوئی ہے، ایک آدمی کی وجہ سے پرندے پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، پانی کی قلت ہے، بچے جو ہیں وہ سسک رہے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا وہ کون شخص ہے جو اللہ کا باغی ہے؟ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی آئی، لہذا وہ جو بھی آدمی ہے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ مجمع میں سے کوئی بھی اٹھ کر نہ گئے، کچھ لمحہ کچھ وقفہ گزرا، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، اے خدا بند قدوس آپ کی طرف سے وحی آئی کہ ایک بندہ نافرمان ہے اور وہ اٹھ کر کے چلا جائے، یہ اعلان کرو۔ میں نے اعلان کر دیا، کوئی گیا نہیں، بارش شروع ہو گئی، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ موسیٰ جس وقت تم نے اعلان کیا تھا وہ جو گنہگار بندہ تھا اس نے اسی وقت ہم سے دل میں رابطہ کر لیا، اسی وقت اس نے معافی چاہ لی کہ اللہ اگر میں اس مجمع سے اٹھ کر جاؤں گا لوگوں کی نگاہیں میری طرف ہوں گی، لوگ یہ کہیں گے کہ اچھا یہ ہے وہ گنہگار، یہ ہے وہ بدکار، یہ ہے وہ فاسق و فاجر جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش اس گنہگار کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اے اللہ
میں اگر اٹھ کر جاؤں گا اس مجمع سے تو لوگ مجھے تانے دیں گے, اشارے کریں گے, لوگ میری طرف اشارے کریں گے اور میں پورے معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گا. خداوند قدوس تو تو بڑا رحیم اور کریم ہے, مجھے معاف کر دے, میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہمارے اس بندے نے دل میں توبہ کر لی, ہم نے اس کو معاف کر دیا, بارش ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی کریم ذات ہے. ہمارے ہاں سہارنپور میں گبری والا ہے ایک جگہ, شہر سے بالکل آخری حصے میں ہے, 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو وہاں ایک حافظ عبد الوہاب صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا تو علیہ الرحمہ, بڑے نیک اور بزرگ. انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک جماعت ہمارے ہاں مسجد میں آئی اور اس جماعت نے گشت کیا. گشت کرنے کے بعد اب بیچارے جماعت والے تو بڑے رحم دل ہوتے نا, جس کو بھی ہو کہ بھائی پاک ہے, اگر ناپاک بھی ہے کہ چل بھائی مسجد میں چل, اللہ معاف کر دے. تو ایک شرابی تھا, اس کی تشکیل کر کے لے آئے کہ بھائی چل نماز پڑھ. انہوں نے کہا میں اچھی حالت میں نہیں, کہ بھائی جس حالت میں بھی چل اللہ کے گھر میں. وہ چلا گیا, وہ شرابی چلا گیا. مغرب کی نماز کے بعد گشت ہوا, وہ جماعت کے ساتھ آیا, اس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد جب امام نے سلام پھیرا وہ شخص کھڑا ہو گیا. وہ جو شرابی تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا, اے لوگوں تم گواہ رہنا, میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا اور ہمیشہ نماز کی پابندی کروں گا. یہ اعلان کیا. مسجد میں جتنے نمازی ہیں سب گواہ ہو گئے, ظاہر بات ہے گواہ بن گئے. سب کے سامنے اس نے اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد کہا کہ گواہ رہنا, آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا. فجر کی نماز امام صاحب پڑھانے کے لیے آئے اور امام نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا. دعا سے پہلے یہ اعلان کیا امام صاحب نے کہ عشاء کی نماز میں جس شخص نے اعلان کیا تھا کہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں کہ میں شراب نہیں پیوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا, کہ رات اس کا انتقال ہو گیا. اس کا انتقال ہو گیا. دوستو اس کے مغفور ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ سینکڑوں آدمی گواہ بن گئے, تو توبہ کر کے مرا, تائب ہو کر مرا. اس نے پھول بھری مسجد میں توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا اس کو پاک صاف بنا کر اور اپنے پاس بنا دیا. اسی لیے تو حدیث شریف آتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وقت کیا ہے سمجھ سکتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے. بعد انسان جہنمی ہوتا ہے لیکن زندگی میں اعمال اچھے کرتا ہے, جہنمی ہے لیکن اعمال زندگی بھر جنت والے کرتا رہا, لیکن آخر عمر میں کوئی ایسا عمل اس سے سرزد ہوتا کہ وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. کہ جنت اور اس کے درمیان میں ایک بالشت کا فرق رہ جاتا ہے, مگر آخر عمر میں کوئی ایسا عمل اس سے سرزد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اور بعض آدمی جنتی ہوتا ہے, دنیا بھر جہاں پوری زندگی وہ کام کرتا رہا جس کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فرق رہتا ہے, لیکن آخر عمر میں کوئی ایسا کام اس سے سرزد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. یہی کام کہ آخر میں توبہ کر لی اور توبہ اللہ نے قبول کر لی اور پاک صاف کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا دیا. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت تو بہانا ڈھونڈتی ہے. آج آپ اور ہم سب یہاں جمع ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو. جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دے. جب ہم یہاں سے جائیں تو پاک صاف ہو کر عیدگاہ سے باہر نکلے. لیکن دوستو ایک بات یاد رکھیں, توبہ سے وہی گناہ معاف ہوتے ہیں جو اللہ کے قبول. حقوق دو قسم کے, ایک حقوق اللہ, ایک حقوق العبد. ایک بندے کا حق ہے, ایک اللہ کا حق ہے. اللہ کے حق میں اگر آپ نے کوتاہی کی, نماز پڑھی اس میں کوتاہی ہوئی, زکات دی اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی, رمضان کے روزے رکھے اس میں کوتاہی ہوئی, تراویح پڑھی اس میں کوتاہی ہوئی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن اگر تم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا, کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی, آپ نے وراثت میں جو مال بیٹھتا تھا بہن کو نہیں دیا, تو آپ یہ سوچیں کہ صاحب
مولانا صاحب نے تو بیان کر دیا تھا کہ توبہ کر لو سب معاف ہو جائے گا، مال ہڑپ کر لو سب توبہ کر لیں گے، ختم ہو گئی بات جی۔ کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ کہ ہمیں تو سستا نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے کہ توبہ کر لو مال ہڑپ کر جاؤ سب معاف ہو جاتا، ایسا نہیں۔ اگر تم نے کسی کا مال ناجائز ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا حق تمہارے ذمہ وابستہ ہے اور تم نے اس حق کی ادائیگی نہیں کی، یہ توبہ سے معافی ہو گئی۔ جب تک صاحب حق کا حق ادا نہیں کر دو گے تب تک معافی نہیں ہوگی۔ وہ معافی ضروری، جس کا حق ہے اس سے معافی چاہو اور دنیا میں صفائی کر لو تاکہ آخرت میں گرفت سے بچ جاؤ، آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی بعث ورنہ، اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا آثار ذنوبنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کے آثار کو مٹا دیجیے۔ گناہوں کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، انسان کو جیسے نیکی کرتا ہے تو نیکی کا ایک اثر مرتب ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ انسان کرتا ہے تو اس گناہ کا بھی اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو جو گناہوں کے اثرات ہیں اے اللہ تو ان گناہوں کے اثرات کو مٹا دیجیے۔ امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات کو ختم کر دیجیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ زمین گواہ بن گئی، آدھا گواہ بن گئے، صحیفے گواہ بن گئے، فرشتے گواہ بن گئے، جہاں بھی جہاں جہاں نشانات ہیں اور جو فرشتے ہیں انہوں نے لکھا ان سب کو بھی بھلا دیجیے، جیسے کہ میں نے ابھی روایت پڑھ کر سنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو تو خدا بند قدوس ہم سے جو بھی گناہ ہوا، جو بھی خطا جس حال میں بھی سرزد ہوئی ہے، رب کریم ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ بات تو اور بھی بہت ساری ذہن میں آ رہی تھی، لیکن دو تین مسئلے ہیں تو بڑے ضروری ہیں، میں نے سوچا اس کو بھی بتا دیا جائے۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ ہے جو عام طور سے دو غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اردو کی کتابوں میں بھی غلط لکھا ہے، جو بات میں بتانے جا رہا ہوں، اردو کی جو کتابیں مسائل کی ہیں اس میں بھی غلط لکھا ہے یہ مسئلہ، اور اس سے بھی بڑھ کر کہہ رہا ہوں بعض اردو فتاوا میں بھی یہ مسئلہ غلط لکھا ہے، اس لیے بعد میں مجھے کوئی حوالہ پیش نہ کرے، میں جن حوالوں سے بات کروں گا ان حوالے کو دیکھ لینا، اور جو مسئلہ بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا، پھر نہ کہنا کہ صاحب مفتی صاحب نے یوں بیان کر دیا، کہاں سے بیان کر دیا، کیسے بیان کر دیا، غور سے سننا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، عام طور سے وہ مسئلے سے سبھی واقف ہے، لیکن اس میں ذرا سی مسٹیک ہے۔ زکوٰۃ خاص طور زیور کا جو مسئلہ ہے، سونا یا چاندی، سونا یا چاندی کی زکوٰۃ جو ادا کریں گے اس میں کون سی قیمت پکڑی جائے گی؟ ایک تو وہ قیمت ہے جس پر ہم نے سونا خریدا، ایک وہ قیمت ہے جب آپ سونار کو بیچنے کے لیے جائیں گے وہ قیمت پکڑی جائے گی، کیونکہ جب آدمی خریدتا ہے تو زیادہ قیمت کا ہوتا ہے، بیچتا ہے تو کم قیمت پر بکتا ہے نا۔ عام طور سے یہ لکھا ہوا ہے کہ سونار جس قیمت پر خرید رہا ہے اس قیمت پر اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ بات تو صحیح لیکن اس کی تھوڑی سی تشریح، اس کی وضاحت نہیں کی گئی۔ سونار جس قیمت پر خرید رہا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دی جائے گی، ایک زیور ہے جو 10 گرام کا ہے، 1 تولہ کا، کیونکہ اس میں تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے، وہ جو 10 گرام کا سامان ہے اس میں 2 گرام کاپر ملا ہوا، تانبا ملا ہوا ہوتا ہے۔ آپ یہ دستور ہے ان کا، جتنے بھی سونار ہیں یہ ان کا ہر جگہ کا دستور ہے، جب آپ بیچنے جائیں گے تو 15% کاٹتے ہیں، وہ گردہ کاٹتے ہیں، 85% پر آپ سے خریدیں گے، آپ کو پیسے 85% کے دیں گے جب آپ بیچیں گے، اور جب آپ سے پیسے لیں گے تو 100% کے دیں گے، ہے نہیں ایسا؟ ہمارے یہاں بھی ہے، سب جگہ ایسے ہی سوناروں کا اصول ہے، کہیں 10% ہے، کہیں 15% ہے، کہیں اس سے کم زیادہ بھی ہو، اس لیے کہ اس میں کھوٹ بھی ہوتا ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں تانبا یا میل کچیل بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس زیور کو بیچ دیا تو ظاہر بات ہے پیسے آپ کے ہاتھ میں آ گئے، تو اس پیسے کی زکوٰۃ دی جائے جتنے بھی، اور جب وہ زیور آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ زیور جو سونار 85% پہ لے رہا ہے
تو 85% کے اعتبار سے زکات نہیں دیں گے, 100% کے اعتبار سے زکات دیں گے. بات ہے سمجھ میں نہیں آئی؟ وہ جو 2 گرام اس میں کاپر ملا ہوا ہے, تانبا ملا ہوا ہے, وہ تانبا سونا کے حکم میں. چونکہ فقہاء نے تمام کتابوں میں, آپ شامی دیکھیے, بدائع الصنائع دیکھ لیجئے, فتاوی عالمگیری دیکھ لیجئے, اور فتاوی قادسہ دیکھ لیجئے, خلاصۃ الفتاوی دیکھ لیجئے, عربی کے جتنے بھی فتاوی, ان تمام فتاوی میں یہی بات لکھی ہے کہ غالب کا اعتبار ہوتا ہے, غالب کا اعتبار ہوتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم کا ایک رسالہ ہے, ان کا ایک بات ہے آپ زکات کیسے ادا کریں, اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. تو مفتی صاحب نے لکھا کہ اس کو گوشت کو نکال کر زکات دی جائے گی, جو اس میں بھی لکھا ہوا. تو میں نے جب اس کو پڑھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم دارالعلوم تشریف لائے, دیوبند تشریف لائے. میں اس کتاب کو لے کر گیا تھا خود. تو کسی صدیقی صاحب ہے, ان کے یہاں ناشتے کی دعوت تھی. تو مفتی تقی صاحب اور میں بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے وہ رسالہ پیش کیا. مجھے حضرت آپ نے یہ لکھا ہے, ایک طالب علمانہ بات ہے, آپ نے یہ بیان فرمایا ہے, ہم نے شامی میں یہ پڑھا. تو مفتی صاحب کا غور سے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا, فرمایا آپ نے ٹھیک کہا, اس میں غلطی ہو گئی ہے, یہ کتابچہ میں لے لوں. بالکل لے لیجیے, آپ کو ہدیہ ہے. ان کے صاحبزادے ساتھ تھے, تاکہ اس پر نشان لگا دو, اور نشان لگا کر اس کو آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائے. اس کی یہ غلط ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بعض اردو کے کتابچوں میں, دیکھیے مفتی تقی صاحب دعوت برکاتہم بہت بڑے عالم ہیں, ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں, طالب علم ہے, لیکن غلطی بڑی سے بھی تو ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا اگر کوئی آدمی ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی, مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. ابھی تو سنا آپ نے کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو مفتی صاحب نے اس کو فوراً قبول کیا, فوراً اس کو ایکسپٹ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بات اس میں غلط ہوگی. غالب کا اعتبار ہے. تو لہذا وہ جو سونا آپ بیچنے کے لیے گئے, آپ کا 2 تولہ سونا, تو اس کو تلواؤ, وزن کراؤ کتنا ہے. اگر وہ 20 گرام ہے تو 20 گرام کی پورے 20 گرام کی زکات دیں گے. وہ جو گردہ کاٹتے ہیں تو گردہ نہیں کاٹا جائے گا, وہ گردہ سونے کے بھاؤ میں لگے گا. وہ گردہ جو 2 گرام اس کے اندر تانبا ہے, وہ 2 گرام تانبا سونے کو حکم میں آ جائے گا. سونا کتنا ہے, 3200 روپے گرام ہے. تو وہ جو اس میں تانبا لگا ہوا ہے, حالانکہ وہ کتنے کا ہوگا, 2 گرام تانبا 200 روپے کا مشکل سے, لیکن وہ آ جائے گا 3200 روپے گرام کے اعتبار. غالب کا اعتبار. جب 8 گرام سونا ہے, 2 گرام کاپر ہے, یا میل کچیل ہے, تو وہ میل کچیل سونے کے بھاؤ میں آ کر پورے 10 گرام کی زکات دینی پڑے گی. لہذا اب یہ نہیں کہا جاتا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر پرانا سونا ہو جاتا ہے, نیا سونے کی قیمت میں اگر تھوڑا بہت 1000 تو 1000 روپے کا فرق ہو, وہ فرق ملحوظ رکھا جائے گا. یا کیرٹ کے اعتبار سے, ایک سونا 22 کیرٹ کا ہوتا ہے, ایک 24 کیرٹ کا ہوتا ہے, اس میں فرق ہے, قیمتوں میں تفاوت ہے. تو اگر سونے کی قیمت میں تفاوت ہے تو اس تفاوت کا تو لحاظ رکھا جائے گا, لیکن اس سونے کو پورا تلوایا جائے گا, پورا وزن کرا کر پورے سونے کی زکات دی جائے گی. 85% کی زکات نہیں دی جائے گی. اگر کسی نے 85% کی زکات دی ہے تو 15% کی زکات دینا ان کے ذمہ لازم اور ضروری ہے. اگر نہیں دیں گے تو گناہگار. بات آگے سمجھ. اگر اب بھی کسی کی بات سمجھ میں آئی, بعد میں پوچھ لو, بار بار پوچھ لو, مگر یہ نہ کہنا کہ صاحب غلط مسئلہ بتا دیا. پوچھ لو. اور میں نے کتابوں کے حوالے بھی اسی لیے دیے, کیونکہ الحمدللہ ہمارے اہل علم کا طبقہ بھی یہاں پر موجود رہتا ہے, تو اس لیے میں نے کتابوں کے حوالے سے بات کہتی ہے کہ شامی میں بھی ہے, خلاصۃ الفتاوی, عالمگیری. آپ عربی کا, فقہ حنفی کا کوئی بھی فتاوی, اور فتاوی ہی نہیں, کوئی بھی فقہ کی کتاب جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا. ایک بات تو یہ بتانی تھی, دوسری بات یہ بتانی تھی, میں نے کل جامع مسجد میں بھی ایک بات بتائی. اس واٹس ایپ پہ جو میسج چل رہا ہے, ایک حدیث آ رہی ہے کہ رمضان کا جب آخری جمعہ ہو, اگر کسی کے دن میں جو ہے قضا نمازیں ہو, اور وہ 4 رکعت یا 2 رکعت نماز اس طرح نفل اس طرح پڑھے کہ 15 مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں جو ہے وہ 7 مرتبہ یا 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے,
تو 700 سال کی نمازیں بھی اس کے دن میں قضا ہوں گی تو معاف ہو جائیں گی. یہ میسج چل رہا ہے WhatsApp پر. اور ہمارا نوجوان طبقہ چونکہ اس کو عربی اردو تو آتی نہیں ہے, اردو بھی نہیں آتی, کوئی میسج آیا بغیر پڑھے آگے فارورڈ کر دیا. یہ جو روایت چل رہی ہے یہ بالکل جھوٹ ہے, من گھڑت ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پورے ذخیرہ احادیث میں اس روایت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور دیکھو یاد رکھو, میں نے پہلے بھی بتایا, ابن ماجہ کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا وقت ہوا؟ وقت پورا ہو گیا, بس بات ختم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری بات, ابن ماجہ میں روایت ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے. تو تم یہ روایت آگے بھیج کر حضور کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہیں. حضور کی طرف جھوٹی نسبت ہے, اور جو جھوٹی نسبت حضور کی طرف کرے گا وہ ٹھکانہ اپنا جہنم بنا لے. لہذا اس روایت کا آگے فارورڈ کرنا, میسج بھیجنا, یہ ناجائز اور حرام, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت اور اتہام اور آپ کی طرف نسبت جھوٹی ہے. لہذا یہ روایت بالکل من گھڑت ہے, اس روایت پر بالکل عمل نہیں کیا جائے. ارے عقلی طور پر بھی سوچو, 4 رکعت پڑھنے سے 700 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اور 700 سال کی نمازیں قضا ہو جائیں گی. پھر تو زندگی میں ایک مرتبہ 2 رکعت نفل پڑھ لیو, پھر اپنے آرام سے سوتا رہیے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا, ہے نا. تو جب معافی ہو رہی ہے تو اپنے 2 رکعت نماز پڑھ کے سو جاؤ, آرام کرو, پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی واہی تباہی باتوں کے نقل کرنے, بیان کرنے اور آگے بھیجنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو کچھ اس وقت کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بس نماز کی ترتیب عام نمازوں کی طرح ہے, باقی تھوڑا سا فرق ہے. بس جب امام نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو کھڑا ہونے کے بعد آپ نیت کر لیتے ہیں. اور نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ کرنے کہ 6 زائد تکبیروں کے 2 رکعت نماز واجب عید الفطر امام کے پیچھے پڑتا ہے. اور یہ کہنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے زبان سے, دل میں نیت تو آدمی کی ہے. پھر امام کیا کرے گا؟ کھڑا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہے گا تو نیت باندھ دے گا, ثنا پڑھیے, اس کے بعد امام 2 مرتبہ تکبیر کہے گا, 3ری مرتبہ تکبیر کہہ کر نیت باندھ لے, اور پھر اس کے بعد امام قرات کرے گا جیسے کرتا ہے عام نمازوں میں. رکعت پوری کر لے گا. اسی طرح دوسری رکعت کے اندر کیا کرے گا؟ امام پورے فاتحہ پڑھے گا, سورت پڑھائے گا, اس کے بعد 3 تکبیریں زائد لے کر رکوع میں چلا جائے گا. پھر اس کے بعد اور سب بندی کر لیجیے, ہر آدمی اپنے موبائل کو بند کر دے, اور مکبرین بھی اپنی اپنی جگہ چوکس رہے. مکبرین اپنی اپنی جگہ چوکس رہے, اس لیے کہ یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں, درمیان میں بھی آپ بتاتے کبھی, اس لیے مکبرین جو ہے چوکس. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المنعم الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا معشر الإخوان قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فأشكر الله تعالى فيه بعد صدقة الفطر فإنها واجبة على مالك النساء من نفسه وطفله الصغير نصف ساع من حنطة وساع من تمر أو شعير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستاكوا وتطيبوا وألبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا وصلوا إلى الصلاة العيد وكبروا في الطريق سرا واستمعوا بعد الخطبتين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. فتفوزوا في الدارين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمي سيدنا حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأكبر.